سیاست میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جیسی کہانی وہ سنائیں گے لوگ اس پر من و عن یقین کر لیں گے اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ڈھول بھی بجائیں گے اور اس ڈھول کی تاپ پر ڈانس بھی کریں گے۔ ہمارے عمران خان صاحب ان میں سے ایک ہیں۔ پہلے یہ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، کہ آپ جو ہے وہ یقین کرو اور اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ تو مجھے سب کچھ دے چکا ہے، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اگر آپ تھوڑا سا نیٹ ہی ایکسپلور کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک طرح کی بیماری ہے، ذہنی بیماری، اور ان لوگوں کو نارسسسٹ کہتے ہیں جو اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک پہلو ہو گیا۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کا نام رکھا تحریک انصاف۔ تو اس طرح کی اور بھی پارٹیاں تھیں، تحریک استقلال، پھر ایک اور ہے تحریک لبیک پاکستان۔ تو یہ ساری جو تحریک کے نام سے شروع ہوتی ہیں یہ سب ہماری فوجی جنتا نے بنائی، یعنی جہاں جہاں جس جس جرنل نے اقتدار پر شب خون مارا تو اس نے کوئی نہ کوئی تحریک اپنے ساتھ جوڑ دی، کیونکہ یہ بیسیکلی مارشل لینگویج کا لفظ ہے، یعنی وہ لینگویج جس میں فوج اور فوج کا ڈنڈا اور حملہ اور مرنا اور مارنا، یہ اس طرح کے ذہن کی پیداوار لفظ ہے تحریک۔ تو عمران خان صاحب کی یہ بات تو ادھر ہی ہو گئی پنکچر، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں پینچور، کہ جناب آپ کی جو پارٹی 22 سال کی آپ کہتے ہیں میری سٹرگل ہے، وہ بنیادی طور پر آپ کا اپنا خیال نہیں ہے، بلکہ وہ جنرل حمید گل کا ہے، جو کہ لیٹ 80s میں ISI کے چیف تھے، ان کے یہ افکار ہیں۔ کیونکہ وہ ایک جنرل ایسے تھے جن کو بولنے کا بڑا شوق تھا، تو جب زیادہ بولنے کا آپ کی طرح کا شوق ان کا بھی تھا تو وہ کئی باتیں اپنے بول بول میں بیان کر جاتے۔ جیسے انہوں نے کہا IGI تو میں نے بنائی، میرے سے عدالت بلا کے پوچھے، تو عدالتوں ہماری نے تو جناب چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں اور ابھی بھی شاید اس میں سے کافی باقی ہیں۔ انہوں نے بلا کے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ IGI کیسے بنائی۔ اب جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 سال کی عمر کے نوجوان آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ان کو تو IGI کا پتہ نہیں، کیونکہ وہ اس وقت تو پیدا ہوئے تھے۔ تو ہمارے گھروں میں بھی جو بچے یعنی لیٹ 80s میں پیدا ہوئے یا ارلی 90s میں، ان کو تو اندازہ ہی نہیں کہ IGI کیا تھی، اسامہ بن لادن نے کس کس کو پیسے دیے تھے، اور کون کون کس کس طریقے سے لوگوں کو اور عوام کو ایکسپلائٹ کر کے اقتدار پر کن کے تواسط سے یا کن کے کناڑے پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ تو جناب یہ آپ 80s کی یعنی لاسٹ پارٹ میں جنرل حمید گل کے کناڑے پر چڑھ گئے، ان کو بھی بولنے کا شوق تھا تو وہ بتا گئے کہ جی لوگوں کی کرشماتی شخصیت سے ہم نے ابھی تک فائدہ نہیں اٹھایا، اب ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ہمارے پاس ایک ہی کرشماتی شخصیت تھی کرکٹ میں، عمران خان، جس کو لوگ واقعی بہت پیار کرتے تھے اور لوگوں کا اس کے ساتھ بہت زیادہ یعنی غیر سیاسی محبت کا رشتہ تھا، کسی بھی پارٹی سے ہوں لیکن وہ عمران خان سے محبت کرتے تھے۔ تو اپرچونسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو سادہ لوگ، عمران خان ویسے ہیں سادہ ہی، ابھی بھی لگتا ہے کہ سادہ ہیں، تو انہوں نے ان کو بھا لیا، اور وہ تھے گھاگ، ایک آدمی جس نے اتنی سروس کی ہوئی، اوپر سے انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف ہو، اور پھر جو ہے وہ بھات بھات کے پانی پیے ہوں، تو انہوں نے بھانپ لیا کہ جناب اے سادہ سودہ منڈا ہے، اس کو جناب قابو کرو، اور اس سے جو ہے وہ ہم اپنے خواب، وہ جو جرنیلی خواب ہوتے ہیں نا جو انہوں نے دیکھ رکھے تھے، کہ اس سے پورے کریں گے۔ تو عمران خان صاحب آپ کی اپنی ذاتی جد و جہد کوئی نہیں ہے، آپ ان کی نرسری میں پلے، آپ کے پرویز الہی نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کی نیپیز تو وہ بدلاتے رہے جن کو ابھی آپ نے پنجاب کی چیف منسٹری کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اب ہماری بات کے لیے تو ہم نے آپ کو دلیل دے دی نا، وہ امریکہ کے کہنے پر تو نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے اپوزیشن کے پاس گئے تھے وزارت
اعلیٰ کے لیے تو پھر وہ آپ کے کینڈیڈیٹ ہو گئے. تو ان کی بات پہ تو یقین کر لینا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی نیپی جو ہے وہ جنرل حمید گل بدلاتے رہے. تو عمران خان صاحب آپ جو ہے وہ پھر جنرل پاشا کے کنارے پر چڑھ کر آپ نے لاہور کا جلسہ کیا. تو آپ کون سی جو ہے وہ آزاد بات کر رہے ہیں؟ آپ کی یہ جو حکومت ابھی ختم ہوئی ہے یہ امریکہ یا کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے. آپ کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا جن کی آپ نے پوسٹنگ اور ٹرانسفر میں خلل ڈالا. وہ اپنے نمبروں کے چکر میں زبان زد عام کہ آپ اپنے حساب لگاتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو اس وجہ سے ان کو یہ برا لگ گیا کیونکہ وہ تاریخیں اور وہ نمبر ان کے ساتھ میچ نہیں کیے تھے. اور وہ جب ان کو برا لگتا ہے وہ حکومتوں کو ہٹا دیتے ہیں. تو وہ آپ سے صرف الگ ہوئے، آپ کو ہٹانے کا انہوں نے شاید بندوبست نہیں کیا تھا. تو جو ان کے کہنے پر آپ کی جماعت میں پٹا پی ٹی آئی کا جنہوں نے ڈلوایا تھا، جو بھی آپ کے پاس آتا تھا نا 2018 کے انتخاب کے بعد، تو آپ ایسے کر کے نا اس کے گلے میں ایسے پھر پٹا ساتھ ایسے کھڑے ہو کے نا تصویر کھنچواتے تھے. تو جناب وہ ان کے کہنے پر آئے تھے، وہ انہی کے کہنے پر آپ سے واپس چلے گئے. انہوں نے کہا جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ہم نے نہیں رہنا کیونکہ جو ہمیں لائے تھے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ کیسے ہوں گے. تو یہ آپ کی ٹوٹل کہانی ہے. آپ جس کو کہہ رہے ہیں قوم کو آزاد ہونا چاہیے، تو آپ کو یہ کہنا آپ دراصل چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو جرنیل ہیں یہ امریکہ کے کہنے پر حکومتیں بدلاتے اور ختم کرتے ہیں، اور میری حکومت بھی انہوں نے ختم کی ہے. کیونکہ آپ نے وہ پینٹ کا ذکر تو کیا نا، تو وہ جنرل ضیاء الحق کا تھا جو یہ نواز شریف کو لائے تھے، جیسے یہ پاشا آپ کو لائیں. تو نواز شریف بھی ہمیں بہت عرصے تک کہتے رہے تو مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. جیسے آپ فرماتے ہیں نا ایسے ہی حضرت نواز شریف صاحب بھی ہمیں یہی فرماتے رہے، پنجاب تیری پگ کو لگ گیا داغ، تو مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. تو پھر جب انہی جو ان کو لائے تھے جب انہوں نے نواز شریف کو ڈس لیا تو پھر وہ کہتے ہیں میں نظریاتی ہو گیا ہوں، پھر ووٹ کو عزت دو، پھر مجھے کیوں نکالا، پھر اسے لے کر آ رہے ہو، پھر ساری شکوے شکایتیں وہ کریں اور پھر وہ کہیں عوام اب میرے ساتھ نکل آئیں کیونکہ میں یہ ہو گیا. پہلے اپنے گناہوں کی معافی تو مانگیں. جہاں تک آپ کا عمران خان صاحب تعلق ہے تو آپ نے کون سا آئینی کام کیا؟ آپ نے اسمبلی توڑ دی، تحریک اعتماد باہر پھینکوائی، اسمبلیاں توڑ دیں، صدر کو کہا کہ نئے انتخابات کے لیے چلے جاؤ. یعنی آپ غیر آئینی طریقے سے سب کام کریں اور پھر کہیں انتخابات کے لیے لوگ آ جائیں. لوگ آپ کی جو ہے وہ پھوپھی کے گھر سے آئے ہیں کہ آپ کی بات مانیں گے. لوگوں نے آپ سے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم عدالت جائیں گے. تو عدالت آپ کے حق میں کیوں فیصلہ کرتی کہ آپ نے تحریک عدم اعتماد جو ختم کی ہے وہ آئینی تھی، جو آپ سٹوری سنا رہے ہیں وہ آئینی تھی. مطلب آپ کو جو ہے وہ، اور پھر آج آپ قوم سے کیوں خطاب کر رہے ہیں؟ آپ تو اسمبلی توڑ چکے ہیں. آپ تو بیسیکلی عدالت عظمیٰ کے حکم کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے مردہ میں سے زندہ وزیر اعظم ہوئے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ کی وزارت ختم ہو جانی ہے. تو آپ اس چکر میں آ کے ٹی وی پر لوگوں کا پیسہ اور وقت برباد کر رہے ہیں. آپ کیا مطلب تھوڑی سی بھی انسان کے اندر جو ہے وہ آنر اور ڈگنیٹی ہو، جو کہ آپ الیکشن سے پہلے کہتے تھے میرے اندر بہت ہے، لیکن آپ کے اندر تو وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں رتی برابر بھی نہیں ہے. کہ آپ کھڑے ہی جو ہے وہ اسمبلی ٹوٹی ہوئی ہے آپ کی، تو آپ کیبنٹ کا اجلاس بلا رہے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کیمرہ اجلاس کریں گے. آپ کی حکومت تو ویسے ہی ختم ہے. عدالت نے آپ سے کہا ہے کہ جناب وہاں پر ووٹنگ کرائیے اور جو آتا ہے اس کو آنے دیجیے. تو آپ یہ اوپر 3 پوائنٹ کس لیے ایجنڈے میں رکھے ہوئے ہیں؟ کل جو آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد کرانا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے تلے، تو بیسیکلی آپ فول پلے کرنے والے ہیں نا. آپ غیر جانبدار لوگوں کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے ہیں. آپ کی جو ہے نا حیت اور آپ کا خمیر جس سے اٹھا ہے اس کے اندر دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، یو ٹرنز ہیں. اس لیے آپ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ میرے لوگ اسمبلی میں نہیں جائیں گے، پھر آپ نے کچھ دنوں بعد کہا سب اسمبلی میں جائیں گے، اور اگلے دن آپ نے غیر آئینی اقدام اٹھایا. سویرے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ ایسا پنگا کرنا ہے. ہم آپ کی شرست سے جانتے ہیں کہ آپ نے یہ ایسا غیر آئینی اور غیر قانونی کام کل آپ کریں گے. جو 3 پوائنٹ آپ نے ایجنڈے میں اوپر رکھے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے،
وہ تینوں کے تینوں آپ میں اگر تھوڑی سی بھی آنر اور ڈگنیٹی ہوتی تو آپ اس کو نہ رکھتے. آپ سمپل تلاوت کلام پاک کے بعد کہتے کہ جی طریقے عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی، اور پھر جو جیت جاتا وہ اپنا وزیر اعظم، یعنی آپ کے اگینسٹ تو طریقے عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی، تو آپ اسی وقت وزارت عظمیٰ کی کرسی شرسی چھوڑ کر سیدھے بنی گالا روانہ ہو جاتے، جہاں آپ کا غیر قانونی ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان، وہ عدالت آپ کو پسند تھی جس نے آپ کا گھر ریگولرائز کر دیا تھا. یہ آپ کا فیصلہ قبول نہیں ہے. آپ بھی مشرف کی طرح ہے نا، جو فیصلہ عدالت کہے تو آئین میں ترمیم کر. عدالتیں بہت اچھی ہیں، آئین میں ترمیم کر سکتا ہوں. جب عدالتوں نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگاؤ تو یہ ملی ہوئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ بھی اسی طرح کی ذہنیت کے مالک ہیں. تو جناب آپ سویرے فول پلے کریں گے، اور لوگوں سے جو آپ 30 سال سے کم عمر نوجوانوں کو بار بار بلا رہے ہیں، وہ کیونکہ پاکستان کی سیاست اور یہاں کی گند کو جانتے نہیں، اس لیے آپ ان کو بلا رہے ہیں. جن کی عمر تھوڑا پاکستان کو انہوں نے حالات دیکھے ہیں نا، ان کو پتہ ہے یہاں کون سا اقتدار کیسے آتا ہے کیسے جاتا ہے، تو وہ کسی کی بات میں نہیں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سب جو ہے نا ہمیں پتہ ہے یہ کون کیا کر رہا ہے. تو آپ یہ 30 سال کے نوجوانوں کا رستہ کھوٹا مت کریں، ان کو اپنے رستے پر چلنے دیں. جو وہ اپنی تھوڑی بہت کوئی پڑھائی کر رہے ہیں، آپ نے ان کے لیے وہ 50 لاکھ نوکریاں اور نہیں 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر آپ نہیں لے کر آئے. آپ ان کے لیے 50 لاکھ جھوٹ اور 1 کروڑ یو ٹرن لے کر آئے. آپ ان کی زندگیوں کے اندر یہ خرابیاں مت پیدا کریں. پھر ایک اور جو آپ کے اندر جرت نہیں ہے بات کرنے کی، آپ کہتے ہیں میں بڑا بہادر ہوں. آپ کی پیچک نکلی ہوئی ہے. جیسے وہ چاول ہوتے ہیں نا، تو بوائل کرو تو اس کے اندر سے وہ پانی بوائل ہونے کے بعد جب گراتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو کپڑوں کو لگاتے ہیں مایا کے طور پر، تو اس میں بڑی اکڑ ہوتی ہے. لیکن جو چاول رہ جاتے ہیں نا پیچھے، پانی جن کا بوائل ہو کے نکل جاتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں یہ چاول ہاں آپ کے معدے کے لیے بڑے اچھے، ان کی پیچک نکلی ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب آپ کی بھی پیچک نکلی ہوئی ہے. اب وہ کیسے؟ آپ نے کہا کہ انڈیا جو ہے اس کی خارجہ پالیسی بہت آزاد ہے، وہ ایک خود مختار ملک ہے. یہ نیٹو کی ایسی جرت ہے وہاں کے وزیر اعظم کو ایسے لکھیں. تو آپ یہ تو بتائیں کہ انڈیا میں کون سا ایسا وزیر اعظم ان کا 1947 سے لے کر اب تک کہ جو کسی فوجی کے گناڑے پر چڑھ کر آیا ہو. آپ کا نواز شریف 35 سال تک انہی کے گناڑے پر چڑھ کے جمہوریت کو جو ہے نا وہ روز ڈانگ سوٹا کرتا رہا، اور روز کہتا رہا تو مسلم ہے تو مسلم لیگ میں، ہاں اس کو جو سکھاتے تھے وہی وہ سیکھتا تھا اور وہی کرتا تھا. پھر اسی نے ان سے کہا آپ کو حساب دینا ہوگا جنرل باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب. یہ اسی نے کہا، ہم نے اس کو نہیں سکھایا. اس کو پتہ تھا کہ جو اس کو لائے ہیں وہ کون ہیں اور جنہوں نے اس کو ڈنگ مارا وہ کون ہیں. تو عمران خان صاحب انڈیا میں ایسا کوئی پالیٹیشین نہیں. پھر آپ جنرل پاشا کے ذریعے ادھر آئے ہیں. حمید گل نے آپ کی نیفیاں بدلائی ہیں بقول پرویز لائی کے. تو انڈیا میں کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جو انڈیا کی فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اقتدار میں آیا ہو. جب وہاں کے سیاستدان وہ پہلی جماعت پڑھتے ہیں یونین کونسل سے، وارڈ سے چلتے ہیں اور کرتے کرتے جناب پہنچتے ہیں تو وزارت عظمیٰ پر، تو وہ 80 سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں، ماں سوائے راجیو گاندھی کے جو کہ اندرا گاندھی کا بیٹا تھا اور اندرا گاندھی قتل ہو گئی تھی جس کو سکھوں نے قتل کیا تھا. تو وہ ایک کم عمری میں وزیر اعظم بنا. پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے بعد بنی، ورنہ یہاں پر اقتدار میں پہنچنا بہت مشکل ہے. آپ کو تو فوراً کناڑے پر چڑھ کے عمران خان آجا بھی کھڑا ہے، کپتان ڈٹ کے کھڑا. آپ کو تو گانے بھی بنا کے دیے گئے. تو پھر آپ کی یہ سانجے کی ہانڈی 3.5 سال بھی نہیں چلی، رستے میں چرائے میں پھٹ گئی. تو آپ بتاتے ہیں سپریم کورٹ نے میرے خلاف فیصلہ دیا. سپریم کورٹ عوام کے خلاف نہیں جا سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب پتہ ہے کہ عوام سیکنڈ کی معلومات رکھتے ہیں. تو آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ پاکستان میں افواج یعنی جو 4-5 اوپر کے جنرل ہیں، کیونکہ پورا ادارہ تو اس میں ملوث نہیں ہے نا، وہاں تو نیچے بہت زیادہ پروفیشنل لوگ ہیں، لیکن جو چند اوپر پہنچتے ہیں نا ان کو چسکا پڑ جاتا ہے. تو آپ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ جن جرنیلوں کو چسکا پڑتا ہے وہ حکومتیں اٹھاتے اور بٹھاتے ہیں. اس لیے پاکستان کا یہ عالم ہے.
انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کی کوئی بھی فوج جو ہے وہ اس طرح کام نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی وہاں کے جرنیلوں کو یہ چسکا پڑے۔ اور میرے جیسے کرپٹ لوگ، میرے جیسے یعنی خوش آمدی لوگ ان جرنیلوں کے گناڑے پر چڑھ کر وزیر اعظم بنے ہیں۔ نواز شریف اسی طرح بنا ہے، اس لیے جس انجام کو نواز شریف پہنچا یا جس کو آج میں پہنچ رہا ہوں، ہم اسی کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں میرے 30 سال سے کم عمر کے نوجوانوں، کبھی کسی کے گناڑے پر چڑھ کے وزیر اعظم بننے کی کوشش مت کرنا۔ ہمیشہ لوکل باڈیز میں الیکشن میں حصہ لینا اور وہاں سے سیاست سیکھ کے آگے آنا اور آ کے پھر وزارت عظمیٰ پر بیٹھنا، تو تمہیں کوئی یورپی یونین خط نہیں لکھے گی، تمہیں کبھی کوئی باہر سے گرا نہیں سکے گا۔ لیکن جب تک کناڑے پر چڑھو گے تو جو ہی کناڑا دینے والے پیچھے ہٹیں گے تو تمہاری حکومت گر پڑے گی۔ میں نے یہ گند کھایا ہے، میں اس گند کی معافی مانگتا ہوں۔ تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ سیکھ لیا۔ آپ نے 72 سال کی عمر میں 3.5 سال دوسروں کے بیساکھیوں پر چل کر آپ نے کچھ نہیں سیکھا، اور آج بھی آپ اسی طرح ڈیٹھوں کی طرح کہتے ہیں کہ آپ اتوار والے دن عشاء کے بعد آپ احتجاج کریں گے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ اس طرح سے الفاظ استعمال کرنے پر شرمندگی بھی محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے، لیکن آپ نے 3.5 سال میں ہماری زبان بھی اتنی ہی خراب کر دی ہے، بلکہ ابھی بھی ہم بہت کنٹرول کر رہے ہیں۔ آپ کی زبان تو اس سے بھی 10 گنا آگے ہے۔ ہمیں آپ کی یہ تقریر سن کے بہت مایوسی ہوئی کہ آپ میں اتنا بھی آنر نہیں کہ آپ کہتے ہیں مجھے سپریم کورٹ نے اسمبلی کو بحال کیا تو میں تو اتفاق سے بحال ہو گیا ہوں، تو اس لیے میں قوم سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ صبح ووٹنگ ہوگی تو مجھے تو نہیں لگتا کہ میرے طریقے عدم اعتماد میرے خلاف ناکام ہوگی، تو میں معافی چاہتا ہوں، جو میرے سے گناہ ہو گیا اس کی مجھے معافی دے دیجیے، اور میں آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں کہ میں کوئی یو ٹرن نہیں لوں۔ لیکن آپ نے تو سیدھا جناب چھڑا یو ٹرن مارا ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو کہتے ہیں میرے ساتھ احتجاج کریں۔ بہت بے شرمی کی بات ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگ بہت بے شرمی سے چیزیں کرتے رہتے ہیں اور پھر اس پر ڈھول بجا کے بھی اپنی بے شرمی پر شرمندہ نہیں ہوتے ہیں۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ جن فرینڈز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔